جی ساری ڈسکرپشن کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہم میٹن بیپٹسٹ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں. اور ابھی ہم رب کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے. تلاوت کا حوالہ میں بتا دیتا ہوں. استثنا کی کتاب باب نمبر 18 اور آیت نمبر 15 اور اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19 کی ہم سماعت فرمائیں گے. حوالہ میں انگلش میں بتا دیتا ہوں for all those who just want to read the reference from English Bibles. Book of Deuteronomy chapter 18 verse 15 and then we will read verse 18 and 19. اردو میں پڑھنے کے لیے میں عادل بھائی سے درخواست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں اور رب کے کلام میں سے اس حوالے کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں. استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 15 اور پھر 18 اور 19 آیت. Book of Deuteronomy chapter 18 verses 15 and then we will read two verses verse 18 and 19 اور عادل اس تلاوت کو اردو میں پڑھنے کی برکت حاصل کریں. خدا ان کے زندہ اور مبارک پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت استثنا کی کتاب اس کا 18 باب آیت نمبر 15 اور پھر 18 اور 19. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. آمین. پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا قبول و عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. اب اسی حوالے کو پڑھنے کے لیے پنجابی میں پڑھنے کے لیے میں کلدیپ سے درخواست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں اور اس حوالے کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں. ہمارے بہت سے لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنی ایک حوالے کو دو زبانوں میں پڑھتے ہیں. تو پنجابی زبان میں پڑھنے کے لیے کلدیپ سامنے تشریف لائیں گی اور اس کلام کے حصہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں. سب کو سلام. میں پڑھاں گی ویوستھا سار چیپٹر 18 ਉਹਦੀ 15 18 اور 19 ਆਇਤ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਿਓ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ. ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ. آمین. آمین. شکریہ کلدیپ. جی حوالہ آپ نے سنا، اس کی سماعت فرمائی ہے. بڑا ہی ضروری حوالہ ہے. ایک ہی بات کو ایک دفعہ موسیٰ کی زبان سے ہم سنتے ہیں، پھر رب کے کلام کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں اس طرح تمہارے نبیوں میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی کو برپا کروں گا. اس حوالے پہ بہت کچھ لکھا، کہا اور سنا جا چکا ہے، اور بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھ کے کسی شخصیت کا تصور اپنے ذہن میں کرتے ہیں. That's fine. لیکن آج ہم تھوڑا سا ان باتوں پہ دوبارہ غور و فکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ذرا جان سکیں کہ موسیٰ کی طرح وہ نبی کون ہے. موسیٰ کی طرح کا نبی
कौन है, किस में उस तरह की क्वालिटीज पाई जाती है। और ममासलत जिस भी शख्स में पाई जाएगी उसको समझ लिया जाए कि ये मूसा की तरह का नबी है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं ये बता दूं कि मूसा कोई छोटा नबी नहीं है। उसकी जो मंजिलत है, उसकी जो कदर है, उसका जो स्टेटस है रब के कलाम के अंदर जो बयान हुआ है वो बहुत बड़ा है। उस तक पहुंचना किसी आम इंसान या शख्सियत का काम नहीं है। बाहर सुध फिर भी सबके लिए दावत है, इस पे गौर कर लें, देख लें। जिस भी नबी में मूसा की तरह की क्वालिटीज आपको मिल जाएं उसको तस्लीम कर लें कि इसके बारे में रब ने कलाम में कहा था कि मैं तुम्हारे भाइयों में से मूसा की तरह का एक नबी जो है वो बर्पा करूंगा। तो हम इस पे खुद ही फैसला कर सकते हैं। मैं यहां पर बताता चलूं कि हवाले को पढ़ने से एक बात वाज़ेह होती है कि अगरचे जिस नबी की बात हो रही है वो मूसा की तरह होगा, मूसा की मानिंद होगा, पर हवाला पढ़ के लगता है कि वो मूसा से बड़ा होगा, मूसा से भी 2 हाथ कह ले ऊपर होगा, उसकी कदर मंजिलत उससे बहुत ज्यादा होगी, ये मानना पड़ेगा। अगर मैं आउटसेट में ही बता दूं कि मैं जिस शख्सियत का बयान करने जा रहा हूं वो जनाबे खुदावंद यीशु मसीह है, तो जरूरी नहीं कि आप फौरी मान जाएं, फिर भी गौर कर लें। मैं जो बातें बयान करूंगा अगर आपको लगे कि वाकई मूसा और यीशु मसीह के दरमियान कोई ममासलत है और कोई बंदा इस क्राइटेरिया पे फिट नहीं होता और कोई इस काबिलियत तक नहीं पहुंचता और किसी के अंदर इतनी क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं है, तो फिर बिल्कुल इतराज किए बगैर, तनकीद किए बगैर यीशु मसीह को मान जाए कि वो मूसा की तरह का नबी है। लेकिन मैंने कह दिया, हवाला पढ़ के लगता है कि जिस नबी का हवाला दिया जा रहा है कि मैं तुम्हारे भाइयों में से मूसा की तरह, मूसा की मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा, वो मूसा से बड़ा होगा। और बाइबल के मैं 2 हवाले बयान कर दूं यीशु मसीह के बारे में। ये बड़ा वाज़ेह बयान कलाम में मौजूद है कि वो अब्राहम से भी बड़ा है। आपको याद है मसीहा ने यहूदियों से एक दिन कहा था, जब यहूदी यीशु मसीह को तस्लीम नहीं करते और उनकी बिला वजह मुखालफत करते थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बड़ा फख्र है कि तुम अब्राहम की औलाद हो। मैं तुम्हें बताऊं, यीशु ने कहा तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुंतजर था। और उन्होंने कहा जी आप अब्राहम से पहले थे। उसने कहा इससे पहले कि तुम्हारा बाप अब्राहम था मैं हूं। फिर इब्रानियों के नाम जब खत लिखता है मुसन्निफ, तो 3 बाब में एक बड़ी हैरत अंगेज बात करता है। मैं आपके साथ बांटता हूं, आपको ये अल्फाज बहुत जबरदस्त लगेंगे। यहां पर देखिए मूसा की हैसियत क्या हो जाती है। इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3, आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1, पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। बस ए पाक भाइयों, जो यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, पाक हुए हैं, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार कहन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दियानतदार था और जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। सुनिए आयत नंबर 4, चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला तो होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दियानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह, वो कैसे? खादिम की तरह। यीशु मसीह बेटे की तरह उस घर का मुख्तार है और उस घर का हम हैं बशर्ते के, और उसका घर हम हैं बशर्ते के अपनी दलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखे। कलाम इक़दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। वहां पर लिखा है वो दियानतदार खादिम था, ये बेटे की तरह है, अब्राहम से भी बड़ा है और मूसा से भी बड़ा है। और यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से अल्फाज
کلام میں درج ہیں، صادر ہوئے تھے اور الہام سے درج ہیں کہ تمہارے درمیان وہ کھڑا ہے کتنے تو بڑا، جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ باتیں سن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع المسیح ان سب سے بڑا تھا۔ لیکن آج ہم نے جو معاملہ ڈسکس کرنا ہے، جس پہ ہم نے غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ، کیا یسوع مسیح اور موسیٰ کے درمیان کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ اور اگر پائی جاتی ہے تو کس حد تک؟ اور پھر میں نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ یسوع مسیح کی قدر و منزلت، ان کی فضیلت موسیٰ سے زیادہ آپ کو ملے گی، آپ خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ پہلی مماثلت جو دونوں میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں اپنی پیدائش کے حوالے سے بڑے ملتے جلتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دونوں ہی جب پیدا ہوئے تھے تو غیر ایماندار حکمرانوں کی حکومت تھی۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو کس کی حکومت تھی؟ جی تھی فرعون کی۔ اور جب یسوع پیدا ہوئے تو کس کی حکومت تھی؟ ہیرودیس کی، رومیوں کی۔ تو پہلی بات تو اپنی پیدائش میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مماثلت ہے، سملیرٹی ہے۔ ایک اور مزے کی بات سنیں، جب دونوں پیدا ہوئے تو دونوں کی پیدائش پر ان کے قتل کا حکم تھا۔ کیا خیال ہے؟ فرعون نے کہا کوئی نر بچہ بچنے نہ پائے، مار دیا جائے، جو بھی نر جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو۔ تو دونوں کو جان کو خطرہ تھا، دونوں کی جان کو کس سے خطرہ تھا؟ غیر ایماندار حکمرانوں سے خطرہ تھا۔ اس نے کہا ان کو چھوڑا نہ جائے، تو کوئی اور نبی اس میں فٹ ہو جائے تو فٹ کر لیں۔ ابھی تو ہم نے صرف دو باتیں کی، اب ہم آگے چلنے جا رہے ہیں۔ دونوں کی پیدائش، اچھا کسی نے کہہ رکھا ہے کہ دیکھیں جی یسوع مسیح کی پیدائش اور موسیٰ کی پیدائش تو بڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ کماری سے پیدا ہوئے تھے اور وہ باپ اور ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو یہ تو مماثلت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رہے، میں نے پہلے کہا کہ یسوع مسیح موسیٰ سے فضیلت میں آگے پائے جائیں گے۔ ویسے تو جیسے موسیٰ پیدا ہوا تو آپ مجھے بھی فٹ کر لیں، میں بھی تو ویسے پیدا ہوا جیسے موسیٰ پیدا ہوا۔ ارے بھائی، بات اس کی صرف فزیکل پیدائش کی نہیں ہے، بات ان کی ڈسٹنکٹیونیس کی ہے، امتیازی خصوصیت ان میں کیا ہے، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم یہ ڈھونڈیں گے تو پیدائش تو پھر سب کی موسیٰ کی طرح ہی ہے۔ لیکن میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ بھی اپنی پیدائش میں تھوڑے یونیک تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں وہ کیسے؟ آف کورس وہ یسوع کی طرح یونیک نہیں تھے، لیکن اس سینس میں یونیک تھے کہ وہ خدا کی مرضی، خدا کے ارادہ اور سنی گئی دعاؤں کے نتیجہ میں پیدا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ بنی اسرائیل فرعون کی حکمرانی، فرعون کی غلامی سے تنگ پڑ چکے تھے، دعائیں مانگتے ہیں، رب جی کوئی بندہ پہ جو سانو چھڑائے۔ اور تب دور تھا کہ کوئی ماں اور باپ ڈرتے ہوں گے بچے پیدا کرنے سے، اور خاص کر نر پیدا ہو جو تو، لیکن خدا نے ہونے دیا، اور ان کی دعا سن کے موسیٰ جو دنیا میں پیدا ہوا تھا اس کا بچنا یہ بتاتا ہے کہ رب کو اس کے لیے پلان تھا، وہ بچپن سے ہی اسپیشل بچہ تھا۔ تو خیر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دونوں ہی غیر ایماندار یا فورن حکمرانوں کے زیر حکومت پیدا ہوئے، اور دونوں کو ہی ان کے بچپن سے تھریٹ کر دیا گیا تھا، اور دونوں کو ہی ان کے ماں باپ کے ایمان نے بچایا۔ موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ ٹوکری لے کے اس کو ابے نامی ذکر کیتے ہوئے گا جی، اور اس کو سیو کر کے بہا دیا۔ اور یسوع مسیح بھی جب پیدا ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ انہیں بھی چھپانے کے لیے کیا کیا گیا؟ یاد ہے کسی کو؟ ان کو بھی کہاں پر لے کے چلے گئے تھے ان کے ماں باپ؟ مصر میں لے کے چلے گئے تھے ان کو بچانے کے لیے، کہ تاکہ یہ بچے، کیونکہ رب کا پلان تھا اور رب نے یہ ٹھہرایا تھا کہ یہ بچہ بچے گا، اور وہ بچ گئے۔ اور مماثلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ دونوں ہی معجزات کرنے والے ہیں۔ اس کا معجزہ دیکھیں، اس کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ بڑی مزے کی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، دلچسپ بات۔ موسیٰ کا پہلا معجزہ، پبلک معجزہ کیا تھا جی جو انہوں نے پبلک کے درمیان کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو ذرا میں سے شیئر کر سکتے ہیں؟ لاٹھی کو سانپ بنایا۔ یس دیٹس رائٹ۔ لیکن پبلک کے لیے جو پوری دنیا کو نظر آیا، پانی کو خون بنایا تھا۔ عادل آپ نے بھی صحیح کہا، لیکن پبلک معجزہ تھا وہ پانی کو خون بنایا تھا۔ یسوع مسیح کا معجزہ کیا تھا پہلا؟ پانی کو میں بنایا تھا، اور کلام میں میں جو ہے وہ کس کو ٹیپیفائی کرتی ہے؟ کس کی تصویر ہوتی ہے؟ خون کی۔ سو موسیٰ کا معجزہ پہلا پانی کو خون بنانا، اور یسوع کا پہلا معجزہ پانی پر ہی تھا،
پانی کو اس نے میں بنایا، جو کلام میں بہت دفعے خون کی جگہ پر ٹپیفائی اس کی تصویر بن کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ایک اور سنیے، دونوں کی فیملی کے لوگ ان کو تنقید کرتے تھے۔ موسیٰ کو اس کی بہن اور بھائی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کے بھائی اور بہنیں جو ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ ان کو زیادہ کیا لیں کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل فرق ہے، اور ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات سن لیں، بڑی زبردست بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دونوں ہی درمیانی بنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ خدا اتنا ناراض ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو مار دینا چاہتا تھا، خدا ناراض ہو گیا تھا، تو اسرائیل موسیٰ نے کیا کہا؟ رب جی نہیں، تہاڈی مہربانی کچھ نہ کرے، اس قوم تے رحم کرو، جے تساں انہاں دے گناہ معاف نہیں کرنے تے میرا بھی نام کتاب حیات چوں مٹا دو۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں کیا ہے؟ سلیب پر لٹکے تھے، اور سامنے لوگ ان کو کہتے ہیں تو تھلے اتر گیا، تے اسی درتے مان لے آئیے، تو یہ کہتا تھا، تو وہ یہ کہتا تھا۔ اور یسوع مسیح وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ خدا بہت ناراض ہوتا ہے، خدا باپ ناراض ہوتا تھا، ہو رہا ہوگا، ہم ایمان سے یہ سمجھتے، لیکن یسوع مسیح وہاں پر بھی شفاعت کے لیے اترے، کہنے لگا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دونوں میڈیٹر کے طور پر کام کرنے والے بنے۔ ایک اور مزے کی بات سنیں، دونوں کی مماثلت ہم بیان کر رہے ہیں، سملیرٹیز کیا ہیں موسیٰ کی اور یسوع المسیح کی، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسیٰ کا بپتسمہ بھی ہے، کلام میں لکھا ہے، کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط میں پولس کہتا ہے وہ سب جو بنی اسرائیل دریا میں سے، سمندر میں سے گزرے تو انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور یسوع المسیح کا بپتسمہ بھی ہے۔ جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، ہم سب نے مسیح کو پہن لیا، اس میں شریک ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، اس کا بھی بپتسمہ ہے، اس کا بھی بپتسمہ ہے۔ موسیٰ نے غیر قوم عورت سے شادی کی تھی، کوشی عورت سے، اور یسوع مسیح کی دلہن بھی کون ہے؟ غیر قوم ہے، یہودی نہیں ہے۔ You know what I mean؟ سو یہاں پر بھی دیکھیے کمال مماثلت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور مزے کی بات سن لیں، یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس دنیا کے حلیم ترین شخص تھے، سب پر رحم کیا ہے، سب کو معاف کیا ہے، مارنے والے سامنے تھے، قدرت پاس موجود تھی، وہ چاہتے تو ان کو ختم کر سکتے تھے، چاہتے تو فرشتوں کے 12 تمن ان سے بھی زیادہ زمین پر آ کر ان کے دشمنوں کو ختم کر سکتے تھے، نیست و نبود کر سکتے تھے۔ کبھی یسوع نے تلوار نہیں اٹھائی۔ سارے انجیلی بیان پڑھ لیں، خط پڑھ لیں، کہیں پر بھی یسوع کے کسی ہتھیار کا ذکر نہیں ہے، کسی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ جو بھی ان کے پاس آیا معافی پا کے گیا ہے، محبت کا تجربہ کر کے گیا ہے۔ اور موسیٰ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اس دنیا پر حلیم ترین شخص تھا، اس سے حلیم شخص دنیا پر موجود نہیں ہوا ہے۔ ایک اور مماثلت سن لیں، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ حکمت کے سارے خزانے یسوع مسیح میں پوشیدہ ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا وائز ہے۔ اور موسیٰ کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ وہ بھی ساری مصر کی ساری حکمت اور علم سے مامور تھا، بہت زیادہ اس کے پاس علم تھا، اور وہ علم والا شخص تھا۔ اور رب کا کلام ہمیں اس بات کا اشارہ دیتا نظر آتا ہے۔ 2-3 باتیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، دونوں نے خون کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو جو کلام کے قاری ہیں، جو رب کے کلام کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے جب موسیٰ نے شریعت سنائی، شریعت سنانے کے بعد اس نے جب عہد باندھا تو لکھا اس نے خون لے کے سب کے اوپر چھڑکا اور خون سے اس عہد کی تصدیق کی تھی۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ دونوں نے ہی خون کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ عہد باندھا، اور یسوع مسیح نے بھی خون کے ساتھ ہی اپنی قوم کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ ایک اور بڑی مزے کی بات سنیں، کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دیجئے کتنے روزے رکھے تھے جی یسوع مسیح نے؟ 40۔ اور موسیٰ کے بارے میں بھی لکھا ہے موسیٰ نے بھی 40 روزے رکھے تھے۔ دونوں کے اندر ایک اور قدر مشترک ہمیں مل جاتی ہے، دونوں نے both of them fasted for 40 days۔ اور رب کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ وہ واحد شخص تھا جو رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، رب کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔
اور یسوع مسیح کا بھی رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا حوالہ ہمیں ملتا ہے. وہ رب کے ساتھ باتیں کرتے تھے. وہ تو رب کا سخن بن کے, رب کا پرتاؤ بن کے اس دنیا میں موجود ہوا تھا. اور اس دنیا میں آ کے اس نے رب کو بتایا کہ رب کیسا ہوتا ہے. ایک اور مزے کی بات سنیں. کسی کو یاد ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا تو بنی اسرائیل قوم اس کا چہرہ دیکھ کے حیران ہوئی, کیونکہ اس کے چہرے پہ کیا تھا؟ گلو تھا. اس کا چہرہ چمکتا تھا, اس کا چہرہ نورانی تھا, اس کے چہرے کی نور کی تاب نہیں لو لگ سکتے تھے. اور یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ یاد ہے تبدیلی صورت کا پہاڑ, اس پہاڑ پر یسوع جب گئے تھے, نہیں یاد ہے ان کی شکل بدل گئی اور لکھا ان کا چہرہ نورانی ہو گیا, اتنا نورانی ہو گیا کہ پترس اس کو برداشت نہیں کر پایا, دیکھ نہیں سکتا تھا. لکھتے جائیں مماثلت, اگر اور کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی شخص کے درمیان اور موسیٰ کے درمیان مماثلت پائی جائے تو اس کو یہاں پر رکھ رہے ہیں, لیکن اگر یسوع مسیح کی مماثلت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, بلکہ وہ اس سے اوپر ہے, اس کو اس سے فضیلت حاصل ہے. موسیٰ تو دیانتدار خادم تھا, یسوع بیٹے کی طرح. تو آج یسوع کو قبول کریں, اس کو مانے کہ یہی وہ نبی تھا جس کا حوالہ موسیٰ نے خود دیا کہ میرے آپ کے درمیان میں سے ایک نبی میری طرح اٹھے گا, اور خدا نے کہا میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری درمیان ایک نبی کو برپا کروں گا. تو اس کو ضرور, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایمان کے معاملے ہیں, ایک دم نہیں, آپ اس کو دیکھیں, پرکھیں, سوچیں, پڑھیں اور جانیں کہ موسیٰ کی طرح کا نبی کون ہے. ایک اور بات سنیں, میں ایک اور مماثلت بیان کرتا چلوں. موسیٰ کو بھی یہودیوں نے بہت تنگ کیا, قوم نے بہت تنگ کیا, اور یسوع کو بھی اس کی قوم نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم سب کو تسلیم کر لیں گے, آپ کو نہیں کریں گے, کیونکہ آپ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو اصلی باتیں ہیں, سچی باتیں ہیں, پیاری باتیں ہیں, رب کے قریب کرنے والی باتیں ہیں. اور اس طرح سے وہ انہوں نے اس کو ساری عمر جو ہے تسلیم نہیں کیا. پیارے بھائیوں, پیاری بہنوں, میں یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں چند ایک باتیں اور آپ کے ساتھ کروں. تھوڑا سا غور کریں. کوئی ایسا بندہ جو آپ کو ملے, کوئی ایسا شخص جو آپ کو ملے اور آپ کو لگے کہ یہ موسیٰ کی طرح ہے. اور ایک میں بات بیان کرتا چلو, جو مجھے یہاں سن رہے ہیں, یہاں سن رہے ہیں, لکھا ہے جب میں نبی اٹھانا ہے, اس کے منہ میں جو باتیں ڈالوں گا اس کو سننا ہے, اس کو قبول کرنا ہے. اور اگر نہ کیا, what is waiting for them who don't accept Jesus? Judgment. عدالت ان کا انتظار کر رہی ہے. یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے تو عدالت سے بچ جائیں گے, اپنے گناہوں کا کفارہ قبول کر لیں گے تو گناہوں کی معافی مل جائے گی. نہیں کریں گے تو میں نے جیسے بیان کیا, آپ نے بھی پڑھا, میں ایک دفعہ پھر آپ کے دہرائی دیتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو میں اس کے منہ میں جڑا وچن پاواں گا, جڑا وہ گل نہیں منے گا, میں وہ کو پھر حساب لواں گا. ابھی وہ برہ بن کے دنیا میں آیا ہے, اور اگر ہم نے اس کو بھی قبول نہ کیا تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ عدالت انتظار کر رہی ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں بھی حوالہ ہے کہ وہ رب کی آواز کو سنتا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں خوش ہوں. اور موسیٰ کے بارے میں بھی کلام میں واضح درج ہے کہ وہ رب کی آوازیں سنا کرتا تھا. اور ایک اور مزے کی بات سنیں, بڑی دلچسپی والی بات, پیاری بات ہے. دونوں ہی رب کے نام کو ہمارے اوپر آشکار کرتے ہیں. موسیٰ نے رب کا ایک نام بتایا تھا, یاد ہے کسے نو؟ انہیں کہا میں کی جا کے دساں رب جی منو کنے بھیجے, تہاڈا نام کی ہے, میں تعارف کی کراواں تہاڈا. تو یسوع نے کہا جا انہیں بتانا, میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا اور نہ چھڈو, میں رب وہا دینا. میں نے کہا یسوع کو فضیلت حاصل ہے موسیٰ پر, نہ تو ہی اتنے دی گل. انہوں نے کہا میں رب وکھا دیتا ہوں تانوں, دس دینا رب کنج نظر آندا ہے. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے, جس نے میرا جلال دیکھا ہے اس نے باپ کا جلال دیکھا ہے. دونوں نے رب کو دنیا پر مینیفیسٹ کیا, اور دنیا نے رب کو پہلی بار دیکھا ہے. رب کیسے نظر آتا ہے, رب کیسے گفتگو کرتا ہے, رب کیسے باتیں کرتا ہے. ایک اور مزے کی بات سنیں, مماثلت کا حوالہ میں دے رہا ہوں. ہاؤ مینی similarities can we find between Moses and Jesus? There might be many more what I'm going to mention. میں نہیں کہتا میں ساری بیان کرنے جا رہا ہوں, چند ایک میں بیان کر رہا ہوں. اور چیلنج یہ ہے کہ اس کو قبول کریں, اس کو پرکھیں, اور اگر یسوع ہی موسیٰ جیسا نبی ہے تو ایک بات واضح ہو جائے کہ
کہ اس کے منہ میں رب کا کلام ہے اور جو اسے قبول نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہے. پولس نے اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. There is no judgment for those who are in Jesus Christ, but who are not, they are already condemned. ان پر پہلے ہی عدالت کا حکم ہو چکا. ایک اور مماثلت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. One another similarity between Moses and Jesus. آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل بیابان میں تھے, خدا چھڑا لایا تھا, ہے نا, لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں اسی دے بھکھے ہاں, سانو بھوک لگ گئی ہے, اور سانو یاد آندے نے وہ گندنے, وہ پیاز, وہ لہسن, وہ گوشت کی ہانڈیاں, تو ہمیں کہاں لے آیا ہے. اور لکھا ہے پھر موسیس نے ان کو من دیا کھانے کے لیے, من یعنی ان کو فیڈ کیا. اور یسوع المسیح کی ذات مبارکہ و کاملہ کے جتنے حوالے پائے جاتے ہیں, جب بھی بھوکے ان کے پاس آئے ہیں, ایک ہوئے یا 5000 ہون, انہوں نے رجایا. کلام میں یسوع بھی لوگوں کی بھوک کو مٹاتا ہے. They both fed their people. ان دونوں نے اپنے لوگوں کی خوراک کا انتظام کیا ہے. یہ بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ سملیرٹی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے پہلے کہا دونوں نے سائنز اور ونڈرز اور میریکلز کیے ہیں. یسوع مسیح نے بھی کمال میریکلز کیے اور موسیس نے بھی کمال میریکلز کیے ہیں. دونوں ہی رب کے بھیجے ہوئے بندے تھے, اور دونوں ہی رب کی مخصوص جو لائن ایک فیملی بنائی گئی ہے, تمہارے بھائیوں میں سے دونوں ہی اس میں سے ہیں, اور دونوں ہی رب کے خاص پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ دونوں صرف بات کو پہنچاتے نہیں ہیں, بات کو واضح کرتے ہیں. مسیح کے بارے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, موسیس نے شریعت دی, مسیح نے شریعت کو پورا کیا, اور پھر اس کے بعد میں کہا تھا آگے چلے گا اس کی فضیلت میں بیان کروں. انہوں نے شریعت کو پورا کیا اور اس کے بعد فضل کا دریا جاری کیا. اس نے کہا شریعت گناہ ڈھانپ سکتی ہے, مٹا نہیں سکتی, ختم نہیں کر سکتی. کفارہ دیا جانا ضروری ہے, اس لیے یسوع نے کفارہ دے کے, قربانی دے کے اس سارے انتظام کو پورا کیا ہے. موسیٰ نے میریکلز کیے, رب نے کہا تو میریکل کر, اس نے میریکل کیے, اور یسوع مسیح نے ان میریکل سے بھی آگے کا کام کیا کہ میریکلز کرنے والا بھی میں ہی ہوں. موسیٰ میریکل کرتا تھا اور رب کا شکر ادا کرتا تھا کہ رب مجھے ایز اے بنا کے یوز کرتا ہے اپنا خادم. وہ دیانتدار خادم تھا, لیکن یسوع مسیح کے جتنے معجزے ہیں ان میں اختیار زیادہ ہے, ان میں اتھارٹی زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے جتنے معجزے کیے بطور کیا کیے جی, بیٹا کی, بطور بیٹا. As a son he performed all the miracles. When we talk about Moses did amazing miracles and signs and wonders, but he did them as a servant of the Lord. But Jesus Christ performed all those miracles as a son, the son of God, I should say. تو یہ مماثلت جو ہم نے ابھی دیکھی ہے ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے. ایک اور سن لیں, میں نے کہا تھا دونوں ہی غلامی کے ملک سے نکالنے کا باعث ہوئے ہیں. وہ مصر سے نکال لایا, موسیٰ مصر سے نکال لایا, ان سنو مسیح دی عظمت, نکال وہ بھی لائے ہیں ہمیں گناہ کی غلامی سے. وہ مصر کی غلامی سے, یہ گناہ کی غلامی سے. وہ لے کے موعودہ سرزمین میں چلا گیا, اور یسوع مسیح ہمیں گناہ کی غلامی کی سرزمین سے نکال کر ابدی ایوانوں میں داخل کروا دیتے ہیں. رب کا پتر اور پتری بنا دیتے ہیں. کہ وہ شریعت لے کے آیا, شریعت ہمیں دی. شریعت بڑی حد تک معافی کا انتظام کرتی ہے, ابدی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے. اور جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ابدی زندگی کا انتظام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بات کے ساتھ میں ختم کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو رب کے کلام کی مسٹریز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. میں بہت سے لوگوں سے سوال کیا کرتا ہوں, یہ بھی یسوع کی عظمت کو بیان کرے گا. موسیٰ کیوں بنی اسرائیل کو مصر میں انٹر نہیں کروا سکا؟ بھئی دیکھیں قربانی اس کی بہت بڑی ہے. زندگی کے 40 سال پہلے بھی قربانی ہو گئے جو پیلس میں گزارے تھے. 40 سال بیابان میں, ادھر جا کے ریگستان میں جا کے اپنے آپ کو ٹرین کیا, قربانی دی, اور تب جا کے وہ موسیٰ بنا لیڈر.
اور پھر اگلے 40 سال قوم کو نکال کے لے آیا، اتنی صعوبتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنا کچھ برداشت کیا، اور جب انٹر ہونے والے تھے تو رب نے کی کیا؟ موسیٰ تو ان کو نہیں لے کے جا سکتا۔ میں سوچتا ہوں موسیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ He must have been shattered. He must have been broken into pieces. Lord, I have devoted 120 years of my life to lead this rebellious nation. And now we are about to enter the promised land. And you are saying, no, you can't take them in. ان 120 سال میں زندگی دے خداوند جی گزار چکے ہیں، قوم بالکل دہانے تے پہنچی دیے، بنی اسرائیل انٹر ہونے والے ہیں، اور آپ نے مجھے منع کر دیا ہے، تو نہیں لے کے جانا۔ جب میں دوستوں سے پوچھتا ہوں نا کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں نہیں جانے دیا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دو باتیں، کیا اس نے وہ جو چٹان ہے اس کو مارا تھا، اس کو 2 دفعہ مارا تھا، اور اب ناراض ہو گیا۔ لکھا ہے والا، ہم پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس نے قتل بھی تو کیا تھا، ارے بھائی قتل تو معاف کر دیا تھا تو پھر اس کو نبی چنانا، قتل تو معاف ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں 2 دفعہ چٹان کو مارا تھا، ارے بھائی قتل سے زیادہ بڑی ہے یہ بات کہ چٹان کو 2 دفعہ مار دیا تھا؟ قتل بڑا ہے کہ چٹان کو مارنا بڑا ہے؟ اب یہ رب کے کلام کے راز ہیں۔ اور ایک دن جب موسیٰ نے دیکھا کہ رب کا موڈ بہت اچھا ہے، یعنی وہ بہت باتیں کر رہے تھے، تو موسیٰ نے بات کا تھوڑا سا رخ چینج کرتے کہا، رب جی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں کرتے رب جی، وہ پوچھا بتا موسیٰ تیری کیا خواہش ہے؟ کہتا رب جی، وہ کبھی حوالہ پڑھیے، لکھا ہے مینوں بھی جان دے، پنجابی چینج کی دے، مجھے بھی انٹر ہونے دے۔ رب نے کہا، رب کا لکھا ہے کلام میں، رب کا قہر بڑھا، اس نے کہا موسیٰ آج کے بعد میرے ساتھ اس مضمون پر کبھی بات نہ کرنا۔ No way that you can take the whole nation into the promised land. You will not. اس کے بعد موسیٰ نے کبھی نہیں کہا۔ اور میری یہ بڑی قائلیت ہے کہ رب نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ گناہ معاف ہوا تو اس کو بطور نبی چنا اور لیڈر چنا اور اس کی ٹریننگ کی تھی۔ راز سن لیجیے، 2 دفعہ سٹک مار دی، ارے قتل معاف کر دیا تو 2 دفعہ سٹک معاف کرنا نہیں خدا معاف کرتا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ تو نہیں لے کے جا سکتا، تیرے بعد کون لے کے جائے گا؟ یہوشوا، یشوا، اس کی انگریزی پتہ کیجئے دوستو، جیزس۔ یہوشوا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں یشوا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کی نقل حرفی کی گئی ہے۔ انگلش میں سے جیزس کہتے ہیں۔ ایک سبق سکھا گیا ہمیں رب کا کلام، eternal lesson he taught us all. Listen to me carefully. رب نے کہا موسیٰ او تو میرا پیارا بندہ ہے، I love you, you served me well، تو میرا obedient اور دیانتدار خادم رہا، لیکن موسیٰ تو نہیں لے کے جا سکتا اس موعودہ سرزمین میں، کیونکہ تو شریعت کا نمائندہ ہے۔ تیرے بعد جو آ رہا نا یسوع، جیزس، وہ موعودہ سرزمین میں لے کے جائے گا۔ یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک کوڈ ہے، یہ ایک میں نے بات پوشیدہ کلام میں رکھی ہے۔ اگر تو ان کو موعودہ سرزمین میں لے کے چلا گیا، آنے والی نسلیں شاید یہ خیال کر جائیں کہ شریعت بھی ہمیں ابدی مکانوں میں لے کے جا سکتی ہے۔ میں ایک تصویر اتنے چھپا رہا ہاں، ایک ٹائپ چھپا رہا ہاں، ایک امیج چھپا رہا ہاں، ایک شیڈو چھپا رہا ہاں، ایک تصویر چھپا رہا ہاں۔ آنے والے لوگ انہوں سمجھن گے کہ شریعت نہیں، یسوع، جیزس، خداوند یسوع المسیح، یہوشوا پاک سرزمین میں لے کے جا سکتا ہے، او انٹر کرا سکتا ہے، شریعت نہیں کرا سکتی۔ اس اپنے راز کو سیو کرنے کے لیے، اس راز نو اتھے رکھن لی رب نے اسے نہیں جانے دیا کہ کہیں کل کو آنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں لے کے جا سکتا ہے۔ شریعت اچھی ہے، شریعت بھلی ہے، شریعت چنگی ہے، شریعت اب دیوانہ جدا حل نہیں کرا سکتی، یہوشوا جیزس کروا سکتا ہے۔ جی بالکل، سیم بھائی نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور رب، اس کا نام آپ کو یاد ہوگا، ہوسیا کا، اس کا نام جو یشوا کا نام پہلے ہوسیا تھا، پھر اس کا نام چینج کیا گیا اس پکچر کو سیو کرنے کے لیے، امیج کو سیو کرنے کے لیے، اس تصویر کو سیو کرنے کے لیے، اس مسٹری کو سیو کرنے کے لیے۔ اور لگے ہاتھ میں بھی گل دس دواں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو 2 دفعہ سٹک ماری تھی
جی وہ بھی خدا ناراض ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں سٹک 2 دفعہ مارنے سے رب ناراض ہوا تھا؟ ہاں جی بالکل، آپ کو یاد ہے خدا کا بندہ پولس اس راز کو کھولتا ہے اور کہتا ہے وہ چٹان یسوع المسیح تھا۔ چٹان سے پانی نکالنے کا واقعہ 2 دفعہ درج ہے۔ ایک تصویر جے سن لو، رب کے کلام کے طالب علموں کے لیے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چٹان کا حوالہ بائبل میں 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ پانی نکالا گیا تھا۔ رب نے پہلی بار جو لوگوں نے اعتراض کیتا، شکایت کی، رب نے موسیٰ کو کہا چٹان کو مار، یہ پانی دے گی، اس نے پانی دیا۔ دوسری دفعہ دھیان سے پڑھیے گا، دوسری دفعہ جب خدا نے پھر پانی کے لیے موسیٰ درخواست کی تو خدا نے موسیٰ کہا چٹان سے کہنا تو وہ پانی دے گی، لیکن چونکہ لوگوں نے تنگ کیا تھا انہوں نے چٹان کو مارا، چٹان کو مار دیا۔ اب ہوا کیا تھا؟ ایک پکچر خراب ہو گئی، ایک کوڈ خراب ہو گیا تھا۔ یہ بائبل ہے، رب دا کلام ہے، میں کو عام کتاب دی گل نہیں کر رہا، کوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کوڈ ٹوٹ گیا تھا موسیٰ سے۔ پولس اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، پولس کہتے ہیں یہ جو چٹان ہے یہ یسوع المسیح ہے، اور اگر 2 دفعہ چٹان ہے تو پہلی باری چٹان یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے، اور دوسری دفعہ چٹان مسیح کی دوسری آمد ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر خدا کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے، پہلی دفعہ پہلی آمد پر وہ برا بن کے آیا، چٹان نو مارن دی اجازت سی، چٹان کو مارا گیا، چٹان نے پانی دیا، لیکن جو دوسری دفعہ چٹان کا حوالہ ہے وہ دوسری آمد کا حوالہ ہے، اور دوسری آمد تے یسوع شیر ببر بن کے آ رہے ہے، یہودا کا ببر ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے یسوع کو ہاتھ لگائے، انہوں ہاتھ لائے، انہوں چھوئے، انہوں سٹک مارے۔ موسیٰ کو تو پتہ نہیں تھا تب، تو رب ناراض ہوئے کہ یسوع مسیح دی دوسری آمد دا حوالہ ہے، اے او حوالہ ہے جب لوگ کہیں گے اے چٹانوں، اے پہاڑوں ہمارے اوپر گر پڑو، ہم اس اس جو یہودا کا ببر ہے اس کے جلال کی تاب نہیں لا سکتے، تے موسیٰ تو انہوں ہاتھ لا دیتا ہے، تو انہوں مار دیتا ہے۔ دوجی باری صرف کہہ سکنے ہے، مار نہیں سکتا۔ دوسری آمد پہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ پہلی آمد پہ وہ برا تھا، مارا گیا، کوٹا گیا۔ دوسری آمد پہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند بن کے آ رہا ہے، اس لیے کوئی اسے چھو نہیں سکتا، مار نہیں سکتا۔ کوڈ ٹوٹا تھا جس کی وجہ سے رب ناراض ہو گئے تھے۔ دونوں ہی باتیں ایک طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یسوع مسیح سب سے بڑا، وہی سب کچھ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی انٹر کروائے گا۔ وہ نبی ہے جس کے منہ میں رب کا کلام تھا، وہ نبی ہے جو فضل بانٹتا ہے، وہ نبی ہے جو زندگی بانٹتا ہے، وہ یسوع مسیح نبی ہے جو زندگی اور معافی بانٹتا ہے۔ خدا ہمیں ان سب باتوں پہ غور و فکر کرنے، ان کی منادی کرنے، ان کو اپنے جسم و جان کا حصہ بننے کی بڑی توفیق عطا فرمائے، مسیحا کے قدرت بھرے نام کے وسیلہ سے۔